السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ساک بکس۔ اگر آپ بہترین کتابوں کے خلاصے، ریویوز اور مطالعے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ چند بالکل آپ کے لیے ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ انسانی فطرت، دماغ، ارتقاء اور سائنسی حقائق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ یہ پوڈ کاسٹ کتاب دی ریڈ کوئین پر مبنی ہے، جو انسانی فطرت، جنسی انتخاب اور ارتقائی نفسیات کو سائنسی انداز میں بیان کرتی ہے۔ مصنف اس کتاب میں یہ وضاحت کرتا ہے کہ انسان کے رویے محض ثقافت کا نتیجہ نہیں بلکہ ارتقاء کی گہری جڑوں سے جڑے ہیں۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ اس حصے میں ہم درج ذیل چیپٹر پر بات کریں گے۔ ہیومن نیچر۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی مطالعے کا جو اصل مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانی نفسیات کی ان بنیادوں کو کھوجیں جو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہاں، مطلب جو پس پردہ ہمارے ہر فیصلے، ہمارے رشتوں اور ہماری سماجی زندگی کو پوری طرح کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ صحیح، اور یہ سفر، میرا مطلب ہے یہ ڈسکشن ہمارے روزمرہ کے مشاہدات کو مکمل طور پر بدلنے والی ہے۔ عموماً ہمارا ذہن فوراً ماحول یا معاشرے کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ بس اپنی تربیت یا کلچر کی وجہ سے ہیں۔ لیکن میٹ رڈلے کی اس کتاب کے ذریعے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے اندر ایک ایسا حیاتیاتی اور ارتقائی آپریٹنگ سسٹم موجود ہے جو لاکھوں سالوں کے ارتقائی چیلنجز کا نتیجہ ہے۔ یعنی ہم دنیا کے ہر انسان کے دماغ میں موجود اس مشترکہ خاکے کو ڈیکوڈ کریں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو چلیں اسی بات سے شروع کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو انسانی فطرت یا ہیومن نیچر کا تصور ہے، مجھے نا اس بات پر تھوڑا سا تضاد محسوس ہوتا ہے۔ تضاد کیسا؟ مطلب اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں رہنے والے قبائل کا طرز زندگی ٹوکیو یا نیو یارک کے کسی جدید انسان سے تو بالکل ہی مختلف ہے نا؟ ہاں، ان کی زبانیں، لباس، عقائد سب کچھ الگ ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہ یونیورسل ہیومن نیچر یا عالمگیر انسانی فطرت کا نظریہ کہاں سے آ گیا؟ کیا سائنس واقعی یہ مانتی ہے کہ ہم سب اندر سے بالکل ایک جیسے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی فطری اور اہم سوال ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں صرف ان اختلافات کو دیکھتی ہیں جو سطح پر موجود ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اسے ارتقائی حیاتیات کے زاویے سے دیکھیں تو یونیورسل ہیومن نیچر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی طرح کا لباس پہنیں گے یا ایک ہی زبان بولیں گے۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نفسیات کی جو بنیادی وائرنگ ہے وہ مشترکہ ہے۔ کتاب میں رڈلے نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک سرجن کی بہت ہی شاندار مثال دی ہے۔ سرجن کی مثال؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، فرض کریں کہ ایک ماہر سرجن دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی انسان کا آپریشن کر رہا ہے، چاہے وہ مریض افریقہ کے کسی دور دراز گاؤں کا ہو یا یورپ کے کسی ترقی یافتہ شہر کا رہنے والا ہو۔ ہاں، تو سرجن کو ہمیشہ معلوم ہوتا ہے کہ دل بائیں جانب بھی ہوگا، جگر کہاں ہوگا، گردے کہاں ہوں گے؟ بالکل، کیونکہ انسانی اناٹومی پوری دنیا میں یکساں ہیں۔ بالکل اسی طرح ارتقائی عمل نے انسانوں کی ایک مشترکہ اور عالمگیر نفسیاتی اناٹومی بھی تشکیل دی ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جس طرح ہمارے جسمانی اعضاء ایک خاص ڈیزائن کے تحت بنے ہیں، ویسے ہی ہمارے جذبات اور سوچنے کے انداز کا بھی ایک ارتقائی ڈھانچہ ہے۔ 100% درست۔ اگر میں اس کو یوں سمجھوں کہ خوف، محبت یا اپنے گروہ میں رتبہ حاصل کرنے کی خواہش، یہ چیزیں ہم نے کسی کلچر سے نہیں سیکھی بلکہ یہ ہمارے ارتقائی ہارڈ ویئر کا ہی حصہ ہیں۔ جی ہاں، اور ثقافتی اختلافات صرف اس بنیادی ہارڈ ویئر پر چلنے والی مختلف ایپس کی طرح ہیں۔ ایک ماں کا بچے کے لیے پیار یا اندھیرے سے ڈرنے کی جبلت، یہ جذبات پوری انسانیت میں ایک جیسے ہیں۔ ارتقاء نے انہیں بقا کے لیے ضروری سمجھ کر ہماری جینیات میں فیڈ کر دیا ہے۔ یہ بات ہمیں سیدھا ارتقاء اور روزمرہ زندگی کے تعلق کی طرف لے آتی ہے۔ عام طور پر جب ہم ارتقاء کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں غاروں میں رہنے والے انسان یا ڈائناسورز آ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت عام تاثر ہے۔ لیکن آج کل کے جدید دور میں ارتقاء ہمارے رویوں کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے؟ مثلاً جب ہم کسی ہجوم والے ریلوے اسٹیشن پر چل رہے ہوں یا دفتر میں دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہوں تو کیا وہاں بھی کوئی ارتقائی دباؤ ہے؟
یہی تو اس کتاب کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ارتکاب کا تعلق صرف بقا یا سروائیول سے ہے۔ مطلب ہم نے بچپن سے سنا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی جو جسمانی طور پر سب سے طاقتور ہے بس وہی زندہ رہے گا۔ بالکل، لیکن ارتقاء کا اصل اور حتمی مقصد صرف زندہ رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کون کامیابی سے اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے۔ اچھا، یعنی ریپروڈکشن زیادہ اہم ہے؟ جی، ہمارے روزمرہ کے وہ تمام رویے جنہیں ہم بہت عام اور فطری سمجھتے ہیں، دراصل انہی ارتقائی دباؤ کا نتیجہ ہے جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو اپنے جینز اگلی نسل تک پہنچانے میں مدد دی تھی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتی ہیں؟ مثلاً یہ لوگوں سے ملنا جلنا اور سماجی روابط بنانا افزائش نسل سے کیسے جڑا ہے؟ دیکھیں، وہ انسان جو تنہا رہنا پسند کرتے تھے یا دوسروں کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے جنگل میں زندہ رہنا اور پھر ایک ساتھی تلاش کر کے بچے پالنا انتہائی مشکل تھا۔ ہاں، تنہا انسان کا تو سروائیو کرنا ہی مشکل تھا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو سماجی طور پر جڑے ہوئے تھے، جو دوسروں کی پرواہ کرتے تھے، ان کے زندہ رہنے اور نسل بڑھانے کے امکانات کہیں زیادہ تھے۔ تو اس لیے آج کے انسان میں دوسروں سے جڑنے اور دوست بنانے کی خواہش اتنی مضبوط ہے۔ بالکل، اور یہاں تک کہ گپ شپ کرنے کی خواہش بھی۔ گپ شپ دراصل ہمارے آباء و اجداد کا اپنے قبیلے کے سماجی حرکات کو سمجھنے کا طریقہ تھا، تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں اور بہترین ساتھی چن سکیں۔ یہ تو واقعی ذہن کے دریچے کھولنے والی بات ہے۔ یعنی ہم جسے آج نیٹ ورکنگ کہتے ہیں، وہ دراصل غاروں کے دور کی وہی پرانی بقا اور افزائش نسل کی حکمت عملی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ارتقاء کا اصل مقصد صرف افزائش نسل ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنس یا سیکس انسان کی ہر نفسیاتی اور سماجی سرگرمی کے بالکل مرکز میں ہے؟ سائنسی اور ارتقائی نقطۂ نظر سے اس کا واضح جواب ہاں ہے۔ مطلب کیا ہم واقعی اپنے ہر عمل میں لاشعوری طور پر صرف اپنے جینز کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میٹ رڈلے نے بڑی صراحت سے بیان کیا ہے کہ انسانی خصلتیں بنیادی طور پر جنسی تولید یا سیکشول ریپروڈکشن سے گہرائی تک جڑی ہوئی ہیں۔ وہ کیسے؟ ارتقاء کی عدالت میں کسی بھی خوبی یا صلاحیت کی کامیابی کا واحد معیار یہ ہے کہ کیا وہ خوبی اگلی نسل میں منتقل ہوئی یا نہیں۔ ذہانت، مذاق کا احساس یا تخلیقی صلاحیتیں یہ سب اس لیے بچ گئیں کیونکہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو ایک بہتر، صحت مند اور پرکشش ساتھی تلاش کرنے میں مدد دی تھی۔ میں یہاں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ اگر سب کچھ ارتقائی تقاضوں کے تحت ہو رہا ہے تو پھر انسان کی آزاد مرضی یعنی فری ول کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک زبردست تنقیدی سوال ہے اور یہ بحث بار بار سامنے آتی ہے۔ کیونکہ میں نے کل کیا کھایا، کس سے دوستی کی، یا مجھے کون پسند آیا، یہ تو میرے اپنے شعوری فیصلے ہیں نا۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ڈی این اے کے بنائے ہوئے روبوٹس ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ارتقائی نفسیات یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ ہم روبوٹ ہیں اور ہماری کوئی آزاد مرضی نہیں ہے، لیکن سائنس یہ ضرور بتاتی ہے کہ ہماری آزاد مرضی ان دائروں کے اندر کام کرتی ہے جو ارتقاء نے طے کر دیے ہیں۔ یعنی وہ دائرے ہمیں پہلے سے مل چکے ہیں؟ بالکل، ہمارا ذہن انہی چیزوں کی طرف کشش محسوس کرتا ہے جو ماضی میں ہماری نوع کی بقا کے لیے فائدہ مند رہی تھیں۔ مثال کے طور پر ہمیں میٹھی اور چکنائی والی چیزیں پسند ہیں۔ ہاں، فاسٹ فوڈ اور میٹھا تو سب کو پسند ہوتا ہے۔ ہم شعوری طور پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ کھائیں گے یا نہیں، لیکن وہ ہمارے لیے لذیذ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے کیلوریز تلاش کرنا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اچھا، اور اسی طرح ہمیں کون پرکشش لگتا ہے یہ فیصلہ ہمارا شعور نہیں کرتا، بلکہ ہمارا ارتقائی لاشعور کرتا ہے، جو صحت اور جینیاتی مطابقت کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ بالکل درست، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب ہم جینیات کی اتنی گہری بات کرتے ہیں تو وہ مشہور زمانہ بحث نیچر ورسز نرچر یعنی فطرت بمقابلہ پرورش، وہ سوال تو خود بخود اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سائنس کی سب سے پرانی بحثوں میں سے ایک ہے۔ کیا ہم اپنے جینز کی پیداوار ہیں یا اپنے معاشرے اور پرورش کی؟ کیونکہ اگر ثقافت نے ہمیں نہیں بنایا تو پھر ہماری اتنی پیچیدہ تہذیبیں کیسے وجود میں آ گئیں؟ اس پر سائنس کا کیا موقف ہے؟
ایک طویل عرصے تک تو سائنسدان اور فلسفی ان دونوں کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر دیکھتے رہے، جیسے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ جیسے یا تو نیچر جیتے گی یا نرچر۔ بالکل، لیکن جدید ارتقائی سائنس بتاتی ہے کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میٹ ٹوڈلے کے مطابق کلچر اور فطرت دونوں ہی ارتقاء کی پیداوار ہیں۔ مطلب دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ جی، ہماری جینیات نہ صرف ہماری جسمانی ساخت بناتی ہیں بلکہ یہ ہمارے کلچر کو تخلیق کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتی ہیں۔ ثقافت ارتقاء کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جینز کا ہی ایک وسیع تر اظہار ہے۔ اگر میں اس کو اسٹیون پنکر کی کتاب دی بلینک سلیٹ کے حوالے سے دیکھوں تو پنکر نے اس نظریے کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ انسان ایک کوری سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ اس پر جو چاہے لکھ دیتا ہے۔ ہاں، پنکر کا کام اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کیا ارتقائی سائنس کا بھی یہی ماننا ہے؟ کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ سب کچھ جینز میں لکھا ہے تو یہ ایک بہت خطرناک حیاتیاتی جبر یعنی بایولوجیکل ڈٹرمنزم کی طرف بھی تو جا سکتا ہے، جہاں لوگ اپنے برے رویوں کا جواز اپنے جینز کو بنا لیں۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، اور اسی لیے یہاں توازن قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ توازن کیسے قائم ہوتا ہے؟ اسٹیون پنکر کی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کوئی کوری سلیٹ نہیں ہے۔ ہمارے اندر پیدائشی طور پر کچھ رجحانات موجود ہوتے ہیں، لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، جینیات کوئی حتمی تقدیر نہیں ہے۔ یعنی جینز ہی سب کچھ فیصلہ نہیں کرتے؟ بالکل، جینز اور ماحول کے درمیان ایک انتہائی پیچیدہ اور دو طرفہ تعلق موجود ہے۔ ہمارے جینز ہمیں کچھ مخصوص رویوں کی طرف مائل ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارا ماحول، ہماری ثقافت اور ہماری تعلیم ان رویوں کو شکل دیتے ہیں، انہیں دباتے ہیں یا انہیں ابھارتے ہیں۔ تو حیاتیاتی جبر کا تصور سائنسی لحاظ سے درست نہیں ہے؟ جی نہیں، جینز ایک مسودہ یا ڈرافٹ دیتے ہیں، لیکن زندگی کی حتمی کتاب ہمارا ماحول اور شعور مل کر لکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت متوازن اور گہری بات ہے۔ چلیں اب اس کتاب کے ایک اور انتہائی دلچسپ نظریے کی طرف چلتے ہیں، جسے جنسی انتخاب یا سیکشول سلیکشن کہا جاتا ہے۔ یہ اس کتاب کا ایک بنیادی اور بہت ہی شاندار حصہ ہے۔ تو یہ سیکشول سلیکشن کیا ہے؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اگر ارتقاء نے ہم سب کا ایک مشترکہ آپریٹنگ سسٹم بنایا ہے تو ہم سب بالکل ایک جیسے نظر کیوں نہیں آتے؟ ہماری شکلیں اور ذہانت اتنی مختلف کیوں ہیں؟ یہ انفرادیت کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب حیاتیات کے ایک اور پہلو میں چھپا ہے، جسے ہم دی ریڈ کوئین ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ یہ نظریہ جنسی انتخاب کی بنیاد ہے۔ ریڈ کوئین؟ یہ تو وہ لوئس کیرل کی مشہور کہانی ایلس ان ونڈرلینڈ والا کردار ہے نا؟ بالکل وہی۔ اس کہانی میں ریڈ کوئین ایلس سے کہتی ہے کہ یہاں تمہیں اسی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے اپنی پوری طاقت سے دوڑنا پڑتا ہے۔ اور ارتقائی دنیا میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ ارتقائی دنیا میں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمارا اصل مقابلہ شیروں یا بھالوؤں سے نہیں ہے، بلکہ ان خردبینی پیراسائٹس، وائرسز اور بیکٹیریا سے ہے جو مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر کر ہمارے جسم پر حملہ آور ہونے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ ہم ایک نا ختم ہونے والی ارتقائی دوڑ کا حصہ ہیں اور ہمیں خود کو بچانے کے لیے مسلسل بدلنا پڑتا ہے؟ جی بالکل۔ لیکن اس کا جنسی انتخاب سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بالکل سیدھا ہے۔ اگر ہم سب جینیاتی طور پر ایک جیسے ہوتے، بالکل کلونز کی طرح، تو ایک ہی نیا وائرس پوری انسانی نسل کو چشمے زدن میں ختم کر سکتا تھا۔ ہاں، کیونکہ سب کا مدافعتی نظام ایک جیسا ہوتا۔ جنسی تولید ارتقاء کا وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے والدین کے جینز آپس میں مل کر ایک بالکل نیا، منفرد جینیاتی کوڈ بناتے ہیں۔ یہ ہر نسل میں جینز کی شفلنگ، پیراسائٹس کو کنفیوز کرنے اور مدافعتی نظام کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے ہے۔ اور یہیں سے سیکشول سلیکشن اپنا کام شروع کرتی ہے؟ بالکل۔ ساتھی چننے کا عمل ایک انتہائی سخت ارتقائی فلٹر بن جاتا ہے۔ اس کو ذرا موجودہ دور کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ڈیٹنگ ایپس کا بڑا رجحان ہے۔ لوگ ایک سیکنڈ میں تصویر دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہیں کوئی پسند آیا یا نہیں۔ نظم ہے؟ اسے اس طرح سمجھنا بالکل غلط نہیں ہوگا۔ جنسی انتخاب کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ساتھی کی ترجیحات ارتقاء کی سمت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ یعنی جو خصوصیات ایک جنس کو پرکشش لگتی ہیں وہ دراصل اچھے جینز کا سگنل ہیں۔ جی، چاہے وہ صحت مند جلد ہو، خوبصورت بال ہوں یا تیز ذہانت ہو، یہ سب بیماریوں سے پاک ہونے کے سگنلز ہیں۔ ارتقاء میں اس کی سب سے مشہور مثال مور کے پروں کی ہے۔ مور کے پر؟ ان کا بقا سے کیا تعلق ہے؟
مور کے اتنے بڑے اور رنگین پر اس کے اڑنے میں یا بقا میں کوئی مدد تو نہیں کرتے نا، بلکہ یہ شکاریوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ تو ایک طرح سے خطرہ ہے اس کے لیے۔ لیکن مادہ مور انہی پروں کو دیکھ کر ساتھی کا انتخاب کرتی ہے، کیونکہ وہ پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مور اتنے بھاری بوجھ اور خطرے کے باوجود زندہ اور صحت مند ہے۔ یہ تو کمال کا نظریہ ہے۔ اگر ہم اسے انسانوں پر لاگو کریں تو کیا آج ہمارا مہنگے کپڑے پہننا، لگژری گاڑیاں خریدنا یا سوشل میڈیا پر اپنی بہترین تصویریں اور کامیابیاں شیئر کرنا، کیا یہ سب انسانوں کی اپنی نوعیت کا مور کا پڑ دکھانے کا انداز ہے؟ جی بالکل، ہم دراصل اپنی جینیاتی اور سماجی فٹنس کا اشتہار دے رہے ہوتے ہیں۔ انسانوں میں جنسی انتخاب صرف جسمانی خوبصورتی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ذہانت، مزاح اور دولت کمانے کی صلاحیتوں تک پھیل چکا ہے۔ یعنی ہمارا فن، ہماری ثقافت اور یہاں تک کہ ہماری ٹیکنالوجی بھی کسی نہ کسی حد تک اسی مسابقت کا نتیجہ ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اگر یہ انتخاب اور مسابقت اتنی ہی اہم ہے تو یہ ہمیں ایک اور بہت دلچسپ الجھن کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم سب کا بنیادی مقصد بقا اور افزائش نسل ہے تو پھر انسانی رشتوں میں اتنا تصادم، اتنا تنازع کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ سوال ارتقائی نفسیات کی سب سے پیچیدہ گرہ کو کھولتا ہے۔ کیونکہ ہم محبت اور تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں دھوکہ دہی، حسد اور خود غرضی بھی بے پناہ ہے۔ یہ متضاد چیزیں ایک ساتھ ارتقائی عمل میں کیسے موجود رہ سکتی ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں حیاتیات کے ایک تصور، پیرنٹل انویسٹمنٹ تھیوری پر غور کرنا ہوگا۔ افزائش نسل کی حیاتیاتی قیمت مرد اور عورت کے لیے بالکل مختلف ہے۔ مختلف کیسے؟ ایک عورت کے لیے بچے کی پیدائش میں 9 مہینے کا حمل، بے پناہ جسمانی توانائی اور پھر برسوں کی پرورش شامل ہوتی ہے۔ اس کی سرمایہ کاری بہت زیادہ ہے۔ ہاں، وہ ایک لمبا اور کٹھن عمل ہے۔ جبکہ حیاتیاتی سطح پر مرد کے لیے یہ قیمت بہت کم ہے۔ اس بنیادی فرق نے مردوں اور عورتوں کے ارتقائی مقاصد اور ترجیحات میں فرق پیدا کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عورتیں ارتقائی طور پر کوالٹی کو ترجیح دیتی ہیں جبکہ مرد کوانٹٹی کو، اور یہیں سے سارا تصادم شروع ہوتا ہے۔ بالکل، انسانوں کے بچے پیدا ہونے کے بعد بہت کمزور ہوتے ہیں اور انہیں زندہ رکھنے کے لیے والدین کے گہرے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم محبت اور بھروسہ جیسی خصوصیات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ساتھی کے انتخاب اور وفاداری کے معاملات میں شدید مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ جی، چونکہ دونوں کی جینیاتی کامیابی کی حکمت عملیہ مختلف ہیں، اس لیے تصادم بھی فطری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشتوں میں حسد اور دھوکہ دہی پیدا ہوتی ہے۔ انسانی معاشروں میں تعاون اور تصادم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس تفصیلی گفتگو کے بعد مجھے یقین ہے کہ سننے والوں کے ذہنوں میں کئی نئے زاویے کھلے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ ہم انسانوں کی ان ارتقائی جڑوں کو سمجھ کر اپنی روزمرہ کی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس علم کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ ہمیں موضوعی بناتا ہے۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارے بہت سے جذبات جیسے غصہ، حسد یا گروہی تعصب ہمارے ارتقائی ماضی کا حصہ ہیں، تو ہم ان کے سامنے بے بس ہونے کے بجائے انہیں بہتر انداز میں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہم نسل پرستی اور دیگر معاشرتی تعصبات کو اس لیے مسترد کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سطح کے نیچے ہم سب کی نفسیاتی بنیادیں بالکل ایک ہیں۔ بالکل، یہ سمجھ ہمیں خود پر تنقیدی نگاہ ڈالنے اور دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ ارتقاء کو سمجھ کر ہم واقعی زیادہ باشعور اور بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ آج کے اس گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے کیا آپ کے پاس سننے والوں کے لیے کوئی ایسا آخری خیال یا سوال ہے جو انہیں مزید غور و فکر پر مجبور کرے؟ جی، ایک بہت ہی گہرا اور تھوڑا سا پریشان کن سوال ضرور چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ آج ہم نے دیکھا کہ انسان کی بہت سی خوبیاں جنسی انتخاب کے لیے ابھریں، تو سوچئے کیا ہماری شاندار موسیقی، ہماری شاعری، ہمارا عظیم آرٹ اور یہاں تک کہ کوانٹم فزکس جیسی بلند ترین ذہنی کامیابیاں، کیا یہ سب بھی محض انسان کے ارتقائی دکھاوے کا حصہ ہیں؟ اوہ، یہ تو بہت حیران کن خیال ہے۔ کیا موزارٹ کی دھنیں اور شیکسپیئر کے ڈرامے بھی بالکل اسی طرح ہیں جیسے ایک مور اپنے خوبصورت پروں کو پھیلاتا ہے تاکہ وہ بہترین ساتھی تلاش کر سکے؟
کیا ہماری اعلیٰ ترین ثقافتی کامیابیاں بھی صرف ارتقائی بقا کے کھیل کا حصہ ہیں؟ واقعی یہ سوچنا کہ ہماری سب سے عظیم تخلیقات بھی شاید ساتھی کو متاثر کرنے کی ارتقائی دوڑ کا حصہ ہوں، انسان کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم ہیومن ریپروڈکشن کے سب سے بڑے سائنسی راز اور دی انگما آف سیکس پر بات کریں گے۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ جی بالکل۔ اور آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم جس موضوع کا گہرا جائزہ لینے والے ہیں وہ بائیولوجی کی دنیا کا ایک ایسا معمہ ہے جس نے بڑے بڑی سائنسدانوں کے ذہنوں کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج ہم میٹ ریڈلی کی مشہور کتاب دی ریڈ کوئین کے چیپٹر 2 پر بات کر رہے ہیں، اور ویسے اس چیپٹر کا نام ہی دی انگما ہے، یعنی ایک راز، ایک ایسی گتھی جو سلجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ بالکل، اور یہ راز ہے زمین پر جنسی تولید یا سیکشول ریپروڈکشن کا۔ بظاہر یہ ہمیں بہت عام اور قدرتی لگتا ہے نا؟ ہاں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان، جانور، پودے سب اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اسی عمل کا سہارا لیتے ہیں۔ خاندان، معاشرہ، یہاں تک کہ ہمارے جذبات اور کہانیاں سب اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ لیکن اگر ارتقائی سائنس کی گہرائی میں اتریں تو گفتگو کا مقصد صرف ان دلائل کو سمجھنا ہے جو کتاب میں پیش کیے گئے ہیں۔ ہم کوئی بیرونی تجزیہ شامل نہیں کریں گے۔ جی، ہم صرف کتاب کے شواہد کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں مصنف اس سیدھے سادے عمل کو اتنی بڑی الجھن کہتا ہے۔ اس الجھن کو سمجھنے کے لیے مصنف نے ایک کمال کا تصوراتی خاکہ کھینچا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ مریخ سے ایک فرضی کردار زمین پر آتا ہے۔ اچھا، وہ زوگ والا قصہ۔ ہاں، زوگ دی مارشین۔ اس کا مشن ہوتا ہے کہ زمین پر جانداروں کی نسل بڑھانے کے طریقوں کا مطالعہ کرے۔ وہ مہینوں تک جنگلوں، سمندروں کی خاک چھانتا ہے، پرندوں کو گھونسلے بناتے دیکھتا ہے، انسانوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر مریخ واپس جا کر اپنی سپریم کمیٹی کو بتاتا ہے کہ اس نے زمین کے ریپروڈکشن کا معمہ حل کر لیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ زمین کے باسی 2 اصناف میں بٹے ہیں، نر اور مادہ، اور دونوں مل کر نیا جاندار پیدا کرتے ہیں۔ لیکن وہیں اس کمیٹی کا سربراہ، جسے بگ زگ کا نام دیا گیا ہے، وہ ایک بہت ہی بنیادی اور چھپتا ہوا سوال پوچھ لیتا ہے۔ اور وہ سوال اس کی ساری خوشی پر پانی پھیر دیتا ہے۔ بالکل، بگ زگ پوچھتا ہے کہ یہ ساری کہانی تو ٹھیک ہے، لیکن انہیں اس جھمیلے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب ایک جاندار کو ساتھی ڈھونڈنے کی مشقت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ جبکہ کلوننگ کے ذریعے یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ ہاں، کلوننگ کے ذریعے بغیر کسی بیرونی مدد کے اور بہت تیزی سے، یہ وہ سوال ہے جو پہلی بار سن کر واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اے سیکشول ریپروڈکشن یا کلوننگ ایک قدرتی متبادل بھی ہو سکتی ہے۔ ایک مادہ کو کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں، وہ بس اپنے جیسی ایک کاپی تیار کر سکتی ہے۔ تو پھر یہ ساتھی تلاش کرنے کا مشکل، وقت طلب اور توانائی نچوڑ لینے والا نظام کیوں رائج ہے؟ دیکھیے، ارتقاء کے اصول بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ جو چیز مؤثر ہوتی ہے وہی بچتی ہے، جو نظام توانائی ضائع کرتا ہے اسے نیچرل سلیکشن ختم کر دیتی ہے۔ اور یہیں سے کتاب میں وہ تصور آتا ہے جسے کاسٹ آف میلز یا نر ہونے کی قیمت کہا جاتا ہے۔ جی، اور یہ تصور ارتقائی سائنس کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک خیالی تجربہ کرتے ہیں جو کتاب کی دلیل کو مزید واضح کرتا ہے۔ فرض کریں 2 جزیرے ہیں، جزیرہ الف اور جزیرہ با۔ ٹھیک ہے۔ جزیرہ الف پر ایسی مچھلیاں ہیں جو کلوننگ کے ذریعے نسل بڑھاتی ہیں، کوئی نر نہیں ہے، سب مادائیں ہیں، یعنی اے سیکشول ریپروڈکشن۔ بالکل۔ اور جزیرہ با پر جنسی تولید والی مچھلیاں ہیں، آدھے نر آدھی مادائیں۔ اب جزیرہ الف کی ہر ایک مچھلی فوراً انڈے دے کر تعداد دگنی کر سکتی ہے، 1 سے 2، 2 سے 4۔ یہ تو ایک زبردست اور بہت تیز رفتار طریقہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جزیرہ با پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں آبادی کا آدھا حصہ یعنی نر براہ راست کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی نسل آگے بڑھانے کا سارا بوجھ صرف 50% مچھلیوں پر ہے؟ جی، تو اگر وسائل برابر ہوں تو کلون بنانے والی مچھلیاں جزیرہ بی کی مچھلیوں کو بہت جلد مقابلے سے باہر کر دیں گی۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ایک جنسی آبادی ارتقائی لحاظ سے بہت بڑے خسارے میں ہے۔ 50% کا نقصان ہر نسل میں۔
ایک ایسا نظام جہاں آدھی آبادی نسل کشی میں براہ راست حصہ نہ ڈالے، وہ ارتقائی لحاظ سے بہت مہنگا ہے اور بظاہر انیفیشنٹ بھی ہے۔ اگر کلوننگ اتنی ہی مؤثر ہے تو کلوننگ کرنے والے جانداروں کو تو پوری دنیا پر قبضہ کر لینا چاہیے تھا۔ بالکل۔ تو پھر کیا سائنسدانوں کے پاس اس کی کوئی واضح وجہ موجود نہیں کہ یہ مہنگا جنسی نظام کیوں بچا ہوا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر ماہرین حیاتیات اسے کوئی مسئلہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ پرانے دور میں سیکس کو بس ایک منطقی اور سیدھا عمل سمجھا جاتا تھا۔ یعنی وہ اسے بس ایک طے شدہ اصول مانتے تھے۔ ہاں، ان کا ماننا تھا کہ چونکہ جاندار کروڑوں سالوں سے ایسا کرتے آئے ہیں تو یہی قدرت کا بہترین طریقہ ہوگا۔ انہوں نے اس کی قیمت کا حساب ہی نہیں لگایا تھا۔ اچھا، تو پھر یہ اطمینان الجھن میں کیسے بدل گیا؟ مطلب سائنسدانوں کو کب احساس ہوا؟ جیسے جیسے جینیات اور ارتقائی ریاضی میں ترقی ہوئی نا، تو جدید ماہرین نے جب حساب لگایا تو انہیں سمجھ آیا کہ ارتقائی نظریے کے مطابق سیکس کو تو کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک واضح الجھن۔ جی، کتاب واضح کرتی ہے کہ آج کے سائنسدان اس بات پر متفق نہیں ہو پائے کہ اتنے بھاری نقصانات کے باوجود یہ طریقہ کیوں باقی رہا۔ اس مسئلے کو واقعی الجھا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ اس الجھاؤ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل سطح پر دیکھتے ہیں۔ کتاب میں خلیوں کے کچھ بنیادی کاموں کا ذکر ہے، جیسے میوسس اور ریکمبینیشن۔ ہاں، جینیاتی اصول۔ اگر ہم اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں، جیسے تاش کے پتوں کو پھینٹنا، جب نیا جاندار بنتا ہے تو خلیے تقسیم ہوتے ہیں اور والدین کے جینز آپس میں مل کے ایک نیا سیٹ بناتے ہیں۔ کاش کی مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ میوسس کے عمل میں خلیے اپنے اندر موجود جینز کی تعداد کو آدھا کر دیتے ہیں، اور پھر ریکمبینیشن اور آؤٹ کراسنگ کے ذریعے وہ جینز آپس میں شفل ہوتے ہیں۔ اور اس ساری مشقت کا، اس پیچیدگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ والدین کے جینز کو ملانا تاکہ اگلی نسل میں جینیاتی تنوع یا جینیٹک ڈائیورسٹی پیدا ہو۔ اور روایتی طور پر تو یہی مانا جاتا تھا نا کہ یہ تنوع ارتقاء میں بہت فائدہ مند ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ماحول بدلتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، اگر سب کلون ہوں گے تو ایک بیماری سب کو ختم کر دے گی۔ تنوع کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تو بچ ہی جائے گا۔ بظاہر تو یہ دلیل بہت منطقی لگتی ہے، مطلب تنوع ایک انشورنس پالیسی کی طرح کام کر رہا ہے۔ بظاہر، لیکن کتاب میں نئی سوچ یہ بتاتی ہے کہ ارتقاء تو مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں کرتا۔ نیچرل سلیکشن تو بس موجودہ وقت کے فوائد دیکھتی ہے۔ تو مطلب مستقبل کے کسی غیر یقینی فائدے کے لیے آج اپنے آدھے جینز اور 50% آبادی کا نقصان برداشت کرنا؟ بالکل، یہ لاجک بنتی نہیں ہے۔ نئی سوچ اسی بات پر شکوک و شبہات ظاہر کرتی ہے کہ کیا صرف اس تنوع کے لیے جنسی تولید کا ہونا ضروری ہے؟ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہیں سے کتاب میں دو نظریات کے درمیان ایک زبردست بحث پیش کی گئی ہے۔ ارتقاء کے دو اہم نظریات، گروپ سلیکشن اور انفرادی انتخاب یعنی انڈیویجول سلیکشن۔ گروپ سلیکشن ایک تھوڑا سا رومانی سا نظریہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مختلف نسلوں یا سپیشیز کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے اور افراد اپنی نسل کی بقا کے لیے اپنی قربانی دے سکتے ہیں۔ جی، اس سوچ کے حامی سیکس کو بھی اسی تناظر میں دیکھتے تھے کہ یہ تنوع پوری نوع کے فائدے کے لیے ہے، تاکہ کل کو ماحول بدلے تو نسل بچ جائے۔ لیکن پھر کتاب میں جارج ولیمز کا ذکر آتا ہے، ان کی مشہور کتاب اڈاپٹیشن اینڈ نیچرل سلیکشن۔ اور ولیمز کے نظریے نے اس پرانی سوچ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے کیا ثابت کیا؟ ولیمز نے سمجھایا کہ ارتقائی عمل میں صرف اور صرف انڈیویجول سلیکشن یعنی انفرادی انتخاب ہی اصل اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی بقا اور نسل کو آگے بڑھانا انفرادی سطح پر ہوتا ہے۔ بالکل، یہ تصور غلط ہے کہ کوئی فرد محض اپنی نسل یا نوع کے فائدے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ ایک ہی نسل کے افراد کے درمیان آپس کا مقابلہ زیادہ سخت اور اہم ہوتا ہے۔ تو اگر ہر فرد یا ہر جین اپنی ذاتی بقا کے چکر میں ہے تو پھر وہ یہ مہنگا جنسی نظام کیوں اپناتا ہے؟ یہی تو وہ فلسفیانہ سوال ہے جو ماہر حیاتیت جان مینارڈ اسمتھ نے کھڑا کیا۔ اور ان کا سوال کیا تھا؟ مینارڈ اسمتھ نے پوچھا کہ اگر سب کچھ فرد کے فائدے کے گرد گھومتا ہے تو جنسی تولید سے ایک فرد کو ذاتی طور پر آج اور ابھی کیا فائدہ مل رہا ہے؟ ایسا کیا فائدہ جو ان تمام فوری نقصانات کا ازالہ کر سکے؟ جی، اس معمے کو سلجھانے کے لیے جو نظریات آئے ان میں سے ایک کا ذکر کتاب میں بڑے تفصیل سے ہے، مولرز ریچٹ۔ مولرز ریچٹ
ریچٹ یعنی ایک ایسا پہیا یا اوزار جو صرف آگے گھوم سکتا ہے، پیچھے نہیں؟ بالکل. کتاب کے حوالے سے دیکھیں تو اے سیکشول یا کلوننگ والی آبادیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نسل در نسل نقصان دہ جینیاتی تبدیلیاں، جنہیں ہارمفل میوٹیشنز کہتے ہیں۔ ہاں، وہ میوٹیشنز جمع ہوتی رہتی ہیں کیونکہ جینز شفل نہیں ہو رہے تو خرابی مستقل ہو کر اگلی نسلوں میں کاپی ہوتی رہتی ہے. اور ریچٹ کی طرح یہ عمل بس آگے بڑھتا رہتا ہے اور خرابیاں جمع ہوتی جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پوری آبادی کمزور ہو جائے گی. تو ملرز ریچٹ کا نظریہ بتاتا ہے کہ سیکس کا ایک بڑا مقصد آبادی کو ان جمع ہونے والی میوٹیشن سے پاک کرنا ہے. یعنی جب خلیوں کی تقسیم اور جینز کی شفلنگ ہوتی ہے تو کچھ بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن میں وہ پرانی خرابیاں نہیں ہوتی۔ بالکل. سیکس ایک طرح سے اس جنیاتی کچرے کو صاف کرنے والا فلٹر ہے. یہ سن کر تو لگتا ہے کہ ہم نے یہ انگما آف سیکس حل کر لیا۔ لیکن کتاب کے آخر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ صرف یہ نظریہ بھی اس معمے کو مکمل طور پر حل کرنے کے لیے کافی نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ کیا یہ فلٹر کام نہیں کرتا؟ کام کرتا ہے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ ملرز ریچٹ کا عمل بہت سست ہے. خرابیاں جمع ہونے میں ہزاروں نسلیں لگتی ہیں. اچھا، اور کلوننگ کا جو 50% والا فوری فائدہ ہے وہ تو ہر نسل میں مل رہا ہے۔ بالکل. ایک سست رفتار فلٹر اس فوری نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتا. تو آج کی اس گفتگو کو اگر ہم سورس مٹیریل کی روشنی میں سمیٹیں تو بے شمار جینیاتی نظریات کے باوجود اس جنسی تولید کے معمے کا کوئی ایک حتمی اور تسلی بخش جواب تحال نہیں ملا۔ جی، یہ واقعی حیران کن ہے. کتاب اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاید اس کا جواب صرف جینز کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ماحولیاتی عوامل یعنی ایکولوجیکل فیکٹرز میں چھپا ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی سوچ جو ذہن کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ قدرت کے کام کتنے پیچیدہ اور حیران کن ہیں۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم پیراسائٹس اور ریڈ کوئین ہائپوتھیسس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ جی، یہ پارٹ 3 ہے اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع کتاب کا چیپٹر 3 دی پاور آف پیراسائٹس ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا باب ہے جو ارتقائی حیاتیات کے سب سے پیچیدہ سوالات کو چھیڑتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو بنیادی مشن ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ارتقاء کی تاریخ میں بظاہر غیر ضروری نظر آنے والا عمل یعنی جنسی تولید یا سیکشول ریپروڈکشن کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گیا۔ جی، اور ہم یہ جانیں گے کہ ارتقاء کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ جاندار بس بہتری کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل بقا کی جنگ ہے۔ چلیں اس بات کو تفصیل سے کھولتے ہیں۔ اگر ہم ارتقاء کو دیکھیں تو کلوننگ یا اے سیکشول ریپروڈکشن زیادہ تیز اور آسان طریقہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ارتقائی اور ریاضیاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت مؤثر طریقہ ہے۔ مطلب اس میں تو نر یا میلز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جو براہ راست نسل بھی نہیں بڑھاتے۔ ایک جاندار اپنی 100% جینیٹک معلومات آگے منتقل کر دیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو پھر جنسی تولید کی کیا ضرورت پڑی؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کے لیے جنسی تولید ایک بہت بڑا معمہ رہی ہے۔ ایک معمہ؟ مطلب اتنی عام چیز اور سائنسدانوں کے لیے معمہ ہے؟ جی بالکل، کیونکہ اے سیکشول ریپروڈکشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی نسل بالکل اپنے والدین کی کاپی ہوتی ہے۔ یعنی کلونز ہوتے ہیں 100% ایک جیسے۔ بالکل، اور اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی جینیٹک تنوع یا جینیٹک ڈائیورسٹی نہیں ہوتا۔ لیکن تنوع کا نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ یہیں سے پیراسائٹس یا طفیلیوں کا کردار شروع ہوتا ہے۔ پیراسائٹس ارتقاء کا پہیہ چلانے میں سب سے اہم طاقت ہیں۔ پیراسائٹس یعنی وہ چھوٹے جاندار جو بیماریاں پھیلاتے ہیں؟ جی، اگر کوئی جاندار اپنی بالکل ایک جیسی کاپیاں بناتا رہے گا تو پیراسائٹس اس کی جینیاتی کمزوری کو بہت جلدی پہچان لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک پیراسائٹ کو کسی ایک جاندار کی کمزوری مل گئی تو وہ پوری نسل کو منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ سب کے سب کلونز ہیں۔ جو کمزوری ایک فرد میں ہے وہی سب میں ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے زراعت میں ہوتا ہے، جب ہم ایک ہی جینوم کی فصلیں اگاتے ہیں اور کوئی ایک بیماری پوری فصل تباہ کر دیتی ہے۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ پیراسائٹس کی نسل کشی کی رفتار ہوسٹ کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اے سیکشول ریپروڈکشن اتنی ہی خطرناک ہے تو کچھ جاندار ایسے بھی تو ہیں جو جنسی تولید کے بغیر زندہ ہیں۔ جی، کچھ استثناء ضرور موجود ہیں۔
جیسے مخز میں بڈلوئڈ روٹیفرز کی مثال دی گئی ہے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ خردبینی یا مائکروسکوپک آبی جاندار ہیں۔ اور ان کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں کوئی نر نہیں ہوتا، یہ صرف مادہ ہوتی ہیں اور جنسی تولید کے بغیر لاکھوں سالوں سے زندہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنسی تولید ارتقاء کے لیے اتنی ہی لازمی ہے تو یہ جاندار اب تک زندہ کیسے ہیں؟ یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ جاندار روایتی سائنسی نظریات کو مکمل طور پر چیلنج کرتے ہیں۔ تو یہ پیراسائٹ سے کیسے بچتے ہیں؟ میں نے پڑھا ہے کہ یہ شدید گرمی اور سردی میں خود کو ایک خاص خول میں بند کر لیتے ہیں۔ بالکل، جسے ٹن کہا جاتا ہے۔ جب پیراسائٹس کا حملہ ہوتا ہے تو یہ مقابلہ کرنے کے بجائے سوکھ کر اس خول میں چلے جاتے ہیں اور ہوا کے ساتھ اڑ کر نئی جگہ چلے جاتے ہیں۔ یہ تو جسمانی فرار ہو گیا، لیکن ان کا جینیاتی دفاع کیا ہے؟ ان کی بقا ثابت کرتی ہے کہ ارتقاء صرف ایک سیدھے راستے پر نہیں چلتا، یہ ایک بہت ہی انوکھی حکمت عملی اپناتے ہیں۔ جب یہ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں تو یہ اپنے ارد گرد موجود مردہ جانداروں کے جینز جذب کر لیتے ہیں، مردہ جانداروں کا ڈی این اے چوری کر لیتے ہیں۔ یہ تو واقعی سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور یہی ان کا جنسی تولید کے بغیر تنوع حاصل کرنے کا انوکھا طریقہ ہے۔ لیکن ہر جاندار ایسا نہیں کر سکتا۔ بالکل، ہاتھی یا انسان تو سوکھ کر ہوا میں نہیں اڑ سکتے، اور نہ ہی وہ مردہ جانداروں کا ڈی این اے جذب کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں جینیاتی فرار کا ایک منظم راستہ چاہیے تھا، جو کہ جنسی تولید نے فراہم کیا۔ لیکن سائنسدانوں نے شروع میں پیراسائٹس پر اتنی توجہ نہیں دی تھی نا؟ جی، پہلے کچھ اور نظریات پیش کیے گئے تھے، جن میں سے ایک گریہم بیل کا ٹینگلڈ بینک تھیوری تھا۔ ٹینگلڈ بینک تھیوری کیا ہے؟ اگر میں اسے عام فہم انداز میں سمجھوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک بہت ہجوم والی مارکیٹ میں ہر کوئی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بالکل، بہترین تشبیہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق جنسی تولید اس لیے وجود میں آئی تاکہ جاندار انتہائی مسابقتی ماحول میں خود کو ڈھال سکیں۔ مسابقتی یا ہائیلی کمپیٹیٹو ماحول، جی۔ جب ماحول میں وسائل کم ہوں اور مقابلہ سخت ہو تو جنسی تولید کے ذریعے پیدا ہونے والا جینیاتی تنوع بہت کام آتا ہے۔ یعنی اگر سب بچے ایک جیسے ہوں گے تو وہ آپس میں ہی خوراک اور جگہ کے لیے لڑیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تنوع مختلف خصوصیات پیدا کرتا ہے، جس سے کم از کم کچھ بچوں کے زندہ رہنے اور وسائل حاصل کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نظریہ تو کافی منطقی لگتا ہے۔ یہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے بجائے جانداروں کے آپسی مقابلے پر زور دیتا ہے۔ منطقی ضرور ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے۔ اگر یہ نظریہ درست ہوتا تو ان جانداروں میں جنسی تولید سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، جو بہت کم وسائل میں رہتے ہیں، جیسے چھوٹے کیڑے مکوڑے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے کیڑے جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو کلوننگ کرتے ہیں، اور بڑے جاندار جو کم بچے پیدا کرتے ہیں، جیسے انسان یا ہاتھی، وہ مکمل طور پر جنسی تولید پر انحصار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وسائل کا مقابلہ جنسی تولید کی اصل وجہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہیں سے ارتقائی حیاتیات میں ایک بہت بڑا موڑ آیا جب لی وین والن نے ایک نظریہ پیش کیا۔ آپ لی وین ویلن کی ریڈ کوئین ہائپوتھیسس کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تر تناظر کے ساتھ جوڑیں تو یہ نظریہ ارتقاء کی بنیادی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے اس نظریے کا نام بہت پسند ہے۔ یہ وہ ایلس ان ونڈرلینڈ کی مشہور کہانی کا حوالہ ہے نا؟ ہاں، تھرو دی لوکنگ گلاس والی کہانی، جس میں وہ ریڈ کوئین ایلس سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنی جگہ پر رہنے کے لیے بھی مسلسل بھاگنا پڑتا ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ ڈارون کے نظریے میں ایک چیز کی کمی تھی جو وین ویلن نے پوری کی۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ بقا کی جنگ کبھی آسان نہیں ہوتی۔ The struggle for existence never gets easier۔ مطلب جانداروں کو صرف سردی، گرمی یا ماحولیات سے نہیں لڑنا ہوتا؟ جی، انہیں دوسرے جانداروں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو خود بھی مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ یعنی ارتقاء کوئی ایسی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر انسان یا کوئی بھی جاندار آرام کر سکے۔ یہ تو ایک نہ رکنے والی دوڑ ہے۔ بالکل، ایک نہ رکنے والی دوڑ ہے۔ ایک شکاری کا ارتقاء شکار کو تیز بھاگنے پر مجبور کرتا ہے اور شکار کا ارتقاء شکاری کو۔ اور یہ ریڈ کوئین ہائپوتھیسس ہوسٹس اور پیراسائٹس کے درمیان مسلسل مقابلے پر بہت زبردست طریقے سے لاگو ہوتا ہے۔ جی، پیراسائٹس اور ہوسٹ کے درمیان جو ارتقائی جنگ ہے وہ سب سے زیادہ تیز اور بے رحم ہوتی ہے۔
ماخذ میں اس مقابلے کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست تشبیہ استعمال کی گئی ہے، تالے اور چابی کی۔ ہاں، لاکسن کی اس والی مثال یہ اس پیچیدہ نظام کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یعنی اگر ہوسٹ کا جسم اور اس کا مدافعتی نظام ایک تالا ہے تو پیراسائٹس وہ چور ہیں جو اس تالے کو کھولنے کے لیے نئی چابیاں بناتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا، اور چونکہ پیراسائٹس کی نسلیں بہت تیزی سے بڑھتی ہیں اس لیے وہ مسلسل نئی چابیاں آزما رہے ہوتے ہیں۔ اور ہوسٹ کو اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے مسلسل اپنے جینیاتی تالے بدلنے پڑتے ہیں۔ جی، یہ ایک مسلسل جاری رہنے والی ارتقائی جنگ ہے جسے ایوولوشنری آرمز ریس کہتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، اگر ایک ہوسٹ کی نسل بہت کامیاب ہو جائے، یعنی اس کا تالا اتنا مضبوط ہو کہ کوئی پیراسائٹ اسے کھول نہ پائے، تو پھر کیا ہوگا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ارتقاء کی اس دنیا میں حد سے زیادہ کامیاب ہونا ہی سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کامیاب ہونا تو اچھی بات ہونی چاہیے نا؟ عام طور پر ہاں، لیکن جب ایک نسل بہت کامیاب ہو کر بڑی تعداد میں پھیل جاتی ہے تو پیراسائٹس کا سارا دھیان اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اوہ، یعنی وہ پیراسائٹس کے لیے سب سے بڑا ہدف بن جاتے ہیں۔ بالکل، پیراسائٹس سب سے زیادہ اسی ہوسٹ پر حملہ ہوتے ہیں۔ خربوں پیراسائٹس اسی ایک تالے کو توڑنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو پھر کوئی نہ کوئی پیراسائٹ تو چابی ڈھونڈ ہی لیتا ہوگا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے، جب چابی مل جاتی ہے تو وہ پوری کی پوری کامیاب نسل ایک ہی جھٹکے میں تباہی کے کنارے پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو جینز اس نسل میں جیتے تھے اور جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے تھے وہ اگلی نسل میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، پچھلی نسل کے سب سے کامیاب جینز اگلی نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ سیکس کو دفاعی حکمت عملی کے طور پر کیسے دیکھا گیا ہے؟ اس پورے باب کا نچوڑ ہی یہی ہے، سیکشل ریپروڈکشن یا سیکس دراصل بیماریوں اور پیراسائٹس کے خلاف ایک بنیادی دفاعی ہتھیار ہے۔ دفاعی ہتھیار؟ یعنی اس کا مقصد جانداروں کو بہتر بنانا نہیں ہے؟ جی نہیں، جب والدین اپنے جینز کو ملا کے جو نئی نسل پیدا کرتے ہیں وہ جینیاتی طور پر مکمل طور پر مختلف ہوتی ہے۔ ریکمبینیشن کے ذریعے؟ بالکل، اس طرح پرانے اور کامیاب جینز کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور ایک نیا مجموعہ بنتا ہے۔ تو پیراسائٹس کے لیے پرانی چابی سے وہ نیا تالا کھولنا ناممکن ہو جاتا ہے؟ بالکل، سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جنسی تولید کا بنیادی مقصد ارتقاء میں جانداروں کو بہتر یا پیچیدہ بنانا نہیں ہے، بلکہ انہیں پیراسائٹس اور بیماریوں سے صرف ایک قدم آگے رکھنا ہے۔ بالکل، یہ صرف موجودہ لمحے میں زندہ رہنے کی ضمانت دیتا ہے۔ پیراسائٹس کے حملے سے بچنے کے لیے ہم اپنے تالے بدلتے ہیں اور وہ نئی چابیاں بناتے ہیں۔ تو ہم بس اس ریڈ کوئین کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں تاکہ اپنی جگہ پر کھڑے رہ سکیں۔ جی، یہ جنگ پچھلے اربوں سال سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ ذرا سوچیں، اگر جنسی تولید کا اصل مقصد صرف بیماریوں سے بچنا ہے تو کیا ہماری خوبصورتی، کشش اور ساتھی چننے کے معیارات بھی؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ سب بھی دراصل ہمارے جینز کی وہ خفیہ چالیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین امیون سسٹم تلاش کر رہے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا ہماری محبت کے پیچھے بھی پیراسائٹس کا ڈر چھپا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے حصے میں ہم جینز کی اندرونی لڑائی، یہ پارٹ 4 ہے، اور آج کی یہ جو تفصیلی گفتگو ہے یہ ایک ایسے موضوع پر ہے جو ہم سب کے وجود سے جڑا ہے۔ ہم آج میٹ ریڈلی کی بہت ہی مشہور کتاب دی ریڈ کوئین کے ایک خاص باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی، چیپٹر 4، جینیٹک میوٹینی اینڈ جینڈر۔ بالکل، اور آج کا ہمارا مقصد اسے ایک بنیادی اور سچ کہوں تو کافی پراسرار سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ آخر حیاتیات کی اس وسیع دنیا میں جینڈر کیوں وجود میں آیا؟ یہ واقعی ایک حیران کن سوال ہے، کیونکہ بظاہر تو ہمارا جسم ایک بڑا پرسکون منظم نظام لگتا ہے نا، لیکن اس کتاب کے مطابق ہمارے خلیوں کے اندر جینز ایک دوسرے کے ساتھ بقا کی ایک خاموش جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارا اپنا جسم ایک طرح کا میدان جنگ ہے۔ ہاں، اور یہ تصور واقعی نظریہ ارتقاء کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب عموماً جب ارتقاء یا ایوولوشن کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا دھیان جانوروں کی لڑائیوں یا ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی طرف جاتا ہے۔ صحیح، شیر اور ہرن کی دوڑ ٹائپ کی چیزیں۔
بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک جانور دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن یہ باب ہماری توجہ ایک بالکل مختلف اور مائکروسکوپک سطح پر لے جاتا ہے۔ بظاہر پرامن نظر آنے والا جسم دراصل جنیاتی سطح پر بے پناہ پیچیدگیوں کا گڑھ ہے۔ ارتقاء کی اصل جنگ باہر جنگلوں میں نہیں لڑی جا رہی، بلکہ ہمارے اپنے خلیوں کے اندر لڑی جا رہی ہے، اور اسی طویل جنگ کا ایک حیران انگیز نتیجہ وہ نظام ہے جسے ہم جینڈر کہتے ہیں۔ چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم جسم کے بارے میں سوچتے ہیں تو اسے ایک مکمل اکائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دماغ، دل، ہاتھ، یہ سب مل کر ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ جی، لیکن سائنس بتاتی ہے کہ یہ تصور پوری طرح درست نہیں ہے۔ ہمارا جسم دراصل مختلف جینز کا ایک مجموعہ ہے، یا کہہ لیں کہ ایک کرائے کا مکان ہے جس میں بہت سے آزاد کرایہ دار رہ رہے ہیں، اور یہ کرایہ دار ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہتے۔ ایگزیکٹلی۔ حیاتیات کی زبان میں اس کو انٹرا جینومک کانفلکٹ یا اندرونی جینیاتی تصادم کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک جسم کو بنانے کے لیے یہ جینز آپس میں تعاون تو کرتے ہیں، کیونکہ اگر جسم ہی تباہ ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے۔ لیکن اس سطحی تعاون کے پیچھے وہ اپنی انفرادی بقا کے لیے ایک دوسرے سے شدید مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ اسے سیلفش جینز یا خود غرض جینز کا تصور کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا مقصد صرف خود کو بچانا ہے؟ بالکل، ان کا واحد مقصد اپنی کاپیاں اگلی نسل میں منتقل کرنا ہے، اور بعض اوقات کچھ جینز اپنی اس خود غرضی میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ جاندار کی مجموعی صحت کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے معاشرے میں کچھ لوگ صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے پورے معاشی نظام کو تباہ کرنے پر تل جائیں۔ 100% درست۔ اسی رویے کو سمجھانے کے لیے ٹریجڈی آف دا کامنز کی مثال دی جاتی ہے۔ فرض کریں ایک گاؤں میں ایک مشترکہ چاراگاہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہر شخص صرف اپنا مفاد سوچے اور زیادہ سے زیادہ جانور اس چاراگاہ میں لے آئے تو بہت جلد وہ چاراگاہ بنجر ہو جائے گی۔ جینز بھی یہی کرتے ہیں، وہ مشترکہ جسمانی وسائل کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ خود اگلی نسل میں چلے جائیں۔ کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال سیگریگیشن ڈسٹارٹر جینز کی ہے۔ اچھا، یہ سیگریگیشن ڈسٹارٹر جینز کیا ہیں؟ نام سے تو کافی خطرناک لگ رہے ہیں بھی۔ عام طور پر جب تولیدی خلیے بنتے ہیں تو ہر جین کے پاس اگلی نسل میں جانے کا 50-50 چانس ہوتا ہے، ایک فیئر لاٹری کی طرح۔ لیکن یہ جینز اس لاٹری کے نظام کو ہیک کر لیتے ہیں۔ یہ زبردستی یقینی بناتے ہیں کہ اگلی نسل میں صرف وہی جائیں۔ مطلب وہ لاٹری کے 90% ٹکٹ خود ہی چھاپ لیتے ہیں؟ بالکل وہی بات ہے۔ اسی طرح میوٹک ڈرائیو نامی عمل میں کچھ جینز کروموسومز کی تقسیم پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے حریف جینز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ واہ، تو گویا جسم کے اندر ایک باقاعدہ مافیا کام کر رہا ہے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اس بقا کی جنگ کی بات آتی ہے تو ہمارا سامنا ایک ایسے فرق سے ہوتا ہے جس نے زمین پر حیات کا ڈھانچہ بدل دیا۔ جی، میل اور فیمیل گیمیٹس کا فرق۔ بالکل۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر جینز کا مقصد صرف اگلی نسل تک پہنچنا ہے تو قدرت نے جو دو مختلف تولیدی خلیے بنائے وہ ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ ان میں اتنا نمایاں فرق کیوں آیا؟ اگر میل اور فیمیل گیمیٹس کو غور سے دیکھا جائے تو ان کا فرق پوری ارتقائی کہانی سنا دیتا ہے۔ میل گیمیٹس جنہیں سپرمز کہتے ہیں، ارتقاء نے ان کی حکمت عملی یہ رکھی ہے کہ یہ بہت چھوٹے ہوں، ان میں توانائی نہ ہونے کے برابر ہو، لیکن پیداوار کروڑوں میں ہو۔ یعنی ان کا سارا فوکس کوانٹٹی پر ہے۔ جی، دوسری طرف فیمیل گیمیٹس ہیں، یعنی بیضے یا ایگز، یہ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں، بعض اوقات مہینے میں صرف ایک، لیکن یہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھرپور غذائیت اور وسائل ہوتے ہیں۔ تو ان کی حکمت عملی کوالٹی پر مبنی ہے؟ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ بنیادی فرق ہی مرد اور عورت کی تولیدی حکمت عملیوں کی بنیاد رکھتا ہے۔ نر کے خلیے سستے ہیں، اس لیے اس کا رجحان زیادہ سے زیادہ پارٹنرز تلاش کرنے کی طرف ہوتا ہے، اور مادہ چونکہ اپنے قیمتی وسائل داؤ پر لگا رہی ہے، اس لیے وہ ساتھی کے انتخاب میں بہت محتاط ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اسی بنیادی تضاد کی وجہ سے حیاتیات میں جینڈر کا باقاعدہ نظام قائم ہوا۔
یہ سب جاننے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی اہم سوال آ رہا ہے۔ اگر افزائش نسل ہی سب سے اہم چیز ہے تو قدرت نے ہر جاندار کو ہرمافروڈائٹ کیوں نہیں بنایا؟ یعنی جس میں دونوں جنسوں کی خصوصیات ہوں۔ ہاں، اب یہ طریقہ تو زیادہ آسان ہونا چاہیے تھا نا۔ ساتھی کو ڈھونڈنے کی، اسے متاثر کرنے کی یا لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ قدرت نے اتنا پیچیدہ راستہ کیوں چنا؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معمے کا حل خلیوں کے نیوکلیس میں نہیں بلکہ سائٹوپلازمک جینز میں چھپا ہے۔ سائٹوپلازمک جینز؟ جی، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ سارے جینز نیوکلیس میں ہوتے ہیں، لیکن مائٹوکونڈریا میں بھی ڈی این اے ہوتا ہے، اور ان جینز کا ایک عجیب اصول ہے، یہ صرف ماں کی طرف سے وراثت میں ملتے ہیں۔ صرف میٹرنل لائن سے؟ تو تولید کے وقت نر کا کیا کردار ہوتا ہے اس میں؟ نر کا تولیدی خلیہ چونکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ اپنے مائٹوکونڈریا بیضے کے اندر داخل نہیں کر پاتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باپ کے مائٹوکونڈریا کے جینز اگلی نسل میں منتقل ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مائٹوکونڈریا کے جینز کے لیے نر کا جسم ایک ڈیڈ اینڈ ہے۔ اگر نر پیدا ہوا تو ان کا سفر وہیں ختم؟ بالکل، اور اسی لیے یہ سائٹوپلازمک جینز ایک انتہائی صفاقانہ حکمت عملی اپناتے ہیں۔ یہ اندر ہی اندر بغاوت کر دیتے ہیں اور نر اولاد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا واقعی؟ یہ تو باقاعدہ خانہ جنگی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جسم صرف مادہ خصوصیات پیدا کرے تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے۔ اب ذرا ایک ہرمافروڈائٹ جاندار کا تصور کریں، اس میں تو نر اور مادہ دونوں اعضاء ہوتے ہیں۔ تو وہ جینز نر والے حصے پر حملہ کر دیں گے؟ ایگزیکٹلی، وہ نر والے حصے کو تباہ کر کے سارے وسائل مادہ والے حصے کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مسلسل جنگ کی وجہ سے مکمل ہرمافروڈائٹس ایک انتہائی غیر مستحکم نظام بن جاتا ہے۔ تو پھر قدرت کو مجبوراً دو الگ الگ جینڈرز کی طرف جانا پڑا تاکہ اس خانہ جنگی کو روکا جا سکے؟ ہاں، یہ دو مختلف جنسوں کا وجود ایک پرانے جنگ بندی کے معاہدے کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت ہی حیران کن ہے، لیکن اس کتاب میں ایک اور پہلو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ کسی جاندار کا نر یا مادہ پیدا ہونا محض ایک اتفاق ہے، 50-50 چانس ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قدرت باقاعدہ ماحول کے حساب سے جنس کا انتخاب کرتی ہے۔ جی، ٹرائیورز ویلارڈ تھیوری اسی چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ماحولیاتی حالات اور دستیاب وسائل سیکس ریشو کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ اور یہ ریسورس ایلوکیشن کا ایک پورا ماڈل ہے۔ بالکل، جب مائیں اچھی صحت میں ہوں اور وسائل وافر ہوں تو وہ عموماً نر پیدا کرتی ہیں۔ وسائل زیادہ ہونے پر نر اولاد کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک صحت مند اور طاقتور نر بہت زیادہ منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کئی ماداؤں کے ساتھ تولید کر کے اپنے جینز سینکڑوں کی تعداد میں آگے پہنچا سکتا ہے۔ یہ ارتقاء کی زبان میں ہائی رسک ہائی ریوارڈ ہے۔ اور اگر حالات سخت ہو، ماحول میں خوراک کی کمی ہو؟ تب قدرت اپنی حکمت عملی بدل لیتی ہے اور مادائیں پیدا کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک کمزور نر تو شاید ایک بھی بچہ پیدا نہ کر سکے، لیکن ایک مادہ سخت حالات میں بھی ساتھی تلاش کر لیتی ہے اور کم از کم چند بچے ضرور پیدا کر لیتی ہے۔ یعنی وہ ایک سیف بیٹ ہے۔ جی، سخت حالات میں مادہ کی تولید کی شرح زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ یہ معلومات سن کر واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ قدرت وسائل کی دستیابی کے لحاظ سے کتنی زبردست سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ ایک ماں کا جسم، اس کا ماحول، یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سی جنس زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ بائیولوجی محض جسمانی اعضاء کا مطالعہ نہیں بلکہ بقا کی معاشیات اور حکمت عملیوں کا علم ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جو کچھ بھی آج سمجھا اس کا حتمی نتیجہ کیا نکالا جا سکتا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ جنس محض ایک بائیولوجیکل حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ ان گنت جینیٹی تنازعات اور لاکھوں سال کی ارتقائی جنگ کا نتیجہ ہے۔ ہمارے خلیوں نے مکمل تباہی سے بچنے اور ایک توازن قائم رکھنے کے لیے یہ نظام وضع کیا ہے۔ یعنی ہم اندرونی طور پر ان جینز کے آپسی سمجھوتوں کا ایک شاہکار ہیں۔ اور اسی بات پر ایک بہت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جسم کے اندر موجود جینز مسلسل خود غرضی اور بقا کی ایک اندھی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہماری ساخت کا فیصلہ ان کی حکمت عملیوں پر ہے، تو کیا ہمارے روزمرہ کے فیصلے، ہمارے رشتے واقعی ہماری اپنی مرضی کے تابع ہیں، یا ہم محض ایک بہت پرانی جینیاتی پروگرامنگ کا حصہ ہیں؟
یہ ایک ایسی سوچ ہے جو واقعی انسان کو فلسفی کی سرحدوں میں لے جاتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ اگلے حصے میں ہم سیکشول سلیکشن، بیوٹی اور میڈ چوائس کو سمجھیں گے۔ یہ پارٹ 5 ہے۔ اور آج کی یہ گفتگو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ بالکل، آج ہم اس ڈیپ ڈائیو میں دی ریڈ کوئین یعنی دی ریڈ کوئین کتاب کے چیپٹر 5، 6 اور 7 کا بغور جائزہ لیں گے۔ مطلب ہم چیپٹر 5 دی پیکاکس ٹیل، چیپٹر 6 پولیگیمی اینڈ دی نیچر آف مین اور چیپٹر 7 مونوگیمی اینڈ دی نیچر آف ویمن پر بات کریں گے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر عام طور پر لوگ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا کتراتے ہیں۔ ہاں، تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے یہ تو سن رکھا ہے کہ ارتقاء کا مطلب بقا کی جنگ ہے، یعنی شکاری سے بچنا، خوراک تلاش کرنا۔ بالکل، نیچرل سلیکشن والا حصہ۔ جی، لیکن آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ارتقائی حیاتیات کی نظر میں ایک دوسرا اور شاید زیادہ طاقتور پہلو بھی ہے۔ محض زندہ رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ملن میں کامیابی یعنی اپنے جینز کو اگلی نسل تک پہنچانا سب سے اہم ہے۔ اور اس کامیابی کے لیے جو حکمت عملیاں وضع کی گئی ہیں وہ اتنی حیران کن ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح قدیم ارتقائی دباؤ آج کی جدید دنیا میں بھی انسانی رویوں اور رشتوں کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ جنسی انتخاب، خوبصورتی کے معیارات، یہ سب کیسے طے پاتے ہیں؟ تو اس کہانی کی شروعات ایک بنیادی فرق سے کرتے ہیں جو ارتقاء نے نر اور مادہ کے درمیان رکھا ہے۔ سرمایہ کاری کا فرق۔ بالکل، حیاتی سرمایہ کاری۔ میں اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کروں تو مادہ کا اپنی نسل میں سرمایہ کاری کا حجم نر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک انڈا نطفے یا سپرم کے مقابلے میں بہت قیمتی اور محدود ہوتا ہے۔ جی، اور پھر صرف انڈا ہی نہیں، حمل کا طویل وقت، بچوں کی پرورش، یہ سب مادہ کی توانائی کا ایک بہت بہت بڑا حصہ مانگتے ہیں۔ اسی لیے ارتقاء نے مادہ کو ایک خاص طاقت دی ہے جسے ہم انتخاب کی طاقت کہہ سکتے ہیں، یعنی فیمیل چوائس۔ اور حیاتیاتی دنیا میں مادہ کی یہ سرمایہ کاری ہی ساری گیم کے اصول طے کرتی ہے۔ چونکہ مادہ کے پاس موقع کم ہوتے ہیں اور غلطی کی گنجائش تو سمجھے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے وہ ساتھی چننے کے معاملے میں انتہائی محتاط ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی ایسے نر پر اپنی توانائی ضائع نہیں کر سکتی جو اس کے بچوں کو بہترین جینیاتی صحت نہ دے سکے۔ بالکل، اسے ایک ایسے ساتھی کی تلاش ہوتی ہے جو اپنی اہلیت ثابت کرے۔ اسے ایک دلچسپ مثال سے سمجھاتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک میلے میں مختلف فنکار اپنے رنگوں اور فن سے توجہ کھینچ رہے ہیں اور شائقین فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون سب سے بہترین ہے۔ شائقین یہاں مادائیں ہیں۔ یہ ایک زبردست تشبیہ ہے، اور اگر ہم جانوروں کی دنیا میں دیکھیں تو اس کی ایک بڑی شاندار مثال آسٹریلیا کا برش ٹرکی ہے۔ آہا، برش ٹرکی، وہ جو مٹی کے ٹیلے بناتا ہے؟ بالکل وہی۔ اس پرندے میں نر کوئی عام سا گھونسلہ نہیں بناتا، وہ مٹی، پتوں اور شاخوں کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا ٹیلا کھڑا کر دیتا ہے جو کہ ایک قدرتی انکیوبیٹر ہوتا ہے۔ نر مسلسل اپنی چونچ سے اس کے اندر کا درجہ حرارت چیک کرتا رہتا ہے تاکہ وہ بالکل درست رہے، اور پھر مادہ وہاں آتی ہے۔ جی، مادہ آتی ہے، اس پورے سیٹ اپ کا بغور معائنہ کرتی ہے، درجہ حرارت محسوس کرتی ہے، اور اگر اسے ذرا سی بھی خامی نظر آئے تو وہ اس نر کو مسترد کر کے اڑ جاتی ہے۔ واہ، یہ کوئی عام پسند ناپسند نہیں ہے، یہ ایک کڑا ارتقائی امتحان ہے۔ بالکل، اور اس امتحان کا مقصد صرف اس نر کی محنت دیکھنا نہیں ہوتا۔ مادہ دراصل یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس نر میں کتنی جسمانی طاقت ہے، اس کی صحت کیسی ہے، کیا وہ والدین بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جب مادہ اس ٹیلے کو چنتی ہے تو وہ دراصل اس نر کے جینز کو چن رہی ہوتی ہے۔ تو یہیں سے وہ نظریہ سامنے آتا ہے جسے ہم جنسی انتخاب یا سیکشول سلیکشن کہتے ہیں۔ یعنی قدرتی انتخاب آپ کو زندہ رکھتا ہے، لیکن جنسی انتخاب آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اگلی نسل کا حصہ بن سکیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن جنسی انتخاب کی اس دوڑ میں کچھ چیزیں اتنی حیران کن حد تک آگے نکل جاتی ہیں کہ بظاہر بے وقوفی لگتی ہیں۔ چیپٹر 5 کا نام ہی دی پیکاکس ٹیل ہے، مور کی کہانی۔ ہم سب کو مور کے پر بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اگر بقا کے زاویے سے دیکھیں تو وہ پر ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اوہ، بہت بڑی مصیبت۔ وہ اتنے بھاری اور بوجھل ہوتے ہیں
کہ مور کے لیے شکاریوں سے بچ کر اڑنا یا بھاگنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی نر مور ایک طرح سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر صرف مادہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ بوجھل پروں کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ڈارون خود مور کی دم کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا تھا کیونکہ یہ بظاہر بقا کے اصولوں کے خلاف تھی، لیکن اس معمے کو دو اہم نظریات کے ذریعے حل کیا گیا۔ پہلا نظریہ ہے فشر تھیوری۔ رونالڈ فشر والا؟ جی، رونالڈ فشر۔ انہوں نے یہ تجویز کیا کہ یہ دراصل ایک ارتقائی فیشن ٹرینڈ ہے۔ فرض کریں کسی دور میں ماداؤں کو اتفاقاً ذرا سی لمبی دم والے مور پسند آ گئے۔ اچھا۔ اب جن ماداؤں نے ان موروں کو چنا ان کے نر بچے بھی لمبی دم والے پیدا ہوئے اور ان کی مادہ بچوں میں لمبی دم پسند کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا اور ایک وقت آیا کہ دم کی لمبائی اور خوبصورتی ایک مبالغہ آمیز حد تک بڑھ گئی۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسانوں میں کوئی خاص قسم کا لباس یا سٹائل فیشن میں آ جائے، چاہے وہ پہننے میں کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، لوگ اسے صرف اس لیے پہنتے ہیں کیونکہ وہ پرکشش سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا اس خوبصورتی کا کوئی عملی فائدہ بھی ہے؟ کیونکہ اگر صرف فیشن ہی ہوتا تو شکاری انہیں کب کا ختم کر چکے ہوتے۔ میرے خیال میں یہاں کتاب میں دوسرا نظریہ بھی پیش کیا گیا ہے جسے گڈ جین تھیوری کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، گڈ جینز تھیوری اس کی بڑی شاندار وضاحت کرتی ہے۔ اس کے مطابق مور کی یہ بوجھل دم یا جسمانی ہم آہنگی دراصل مادہ کے لیے ایک ایماندارانہ اشارہ ہے جسے ہم ہارنس سگنل کہتے ہیں۔ ہارنس سگنل یعنی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بالکل جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نر مور یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھیں میری جینیاتی صحت اتنی کمال کی ہے، میرا مدافعتی نظام اتنا مضبوط ہے کہ میں اس بھاری بھرکم اور خطرناک دم کا بوجھ اٹھا کر بھی بیماریوں سے محفوظ ہوں اور زندہ ہوں۔ ایک کمزور نر کبھی اتنے شاندار پر نہیں اگا سکتا۔ تو مادہ اس کو دیکھ کے پہچان لیتی ہے کہ یہ بہترین جینیاتی صحت کا حامل ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک سوال تنگ کر رہا ہے، اور اس کتاب میں اسے دی لیک پیراڈاکس کہا گیا ہے۔ دی لیک پیراڈاکس؟ جی، مطلب اگر مادائیں اتنی سمجھدار ہیں اور وہ کئی نسلوں سے مسلسل صرف بہترین جینز والے سب سے پرفیکٹ موروں کو ہی چن رہی ہیں، تو پھر تو سارے کمزور جینز کو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک وقت ایسا آنا چاہیے جب آبادی کے تمام نر بالکل ایک جیسے اور بہترین ہوں، تو جینیاتی تنوع یعنی جینیٹک ڈائیورسٹی ختم تو نہیں ہو جانی چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں طفیلیوں یعنی پیراسائٹس اور بیماریوں کے خلاف جاری اس نا ختم ہونے والی جنگ میں ملتا ہے۔ اچھا، وہ ریڈ کوئین والی دوڑ؟ بالکل۔ پیراسائٹس اور وائرس مسلسل خود کو بدلتے رہتے ہیں، ان میں ارتقا بہت تیزی سے ہوتا ہے، اس لیے جو مور آج کے وائرس کے خلاف بہترین مدافعت رکھتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے جینز کل کے نئے وائرس کے خلاف بھی کارآمد ہوں۔ یعنی ارتقائی میدان میں ہدف مسلسل اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ مادہ کسی ایک پرفیکٹ نر کی تلاش میں نہیں ہے، بلکہ اس کی تلاش میں ہے جو اس وقت کی موجودہ بیماریوں کے خلاف سب سے بہتر ہو، اور یوں جینیاتی تنوع برقرار رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ تو تھی ماداؤں کے انتخاب کی بات، لیکن چیپٹر 6 میں پولیگیمی اور کثرت ازدواج پر بحث کی گئی ہے، کیونکہ ارتقاء یونیلیٹرل نہیں ہے۔ ارتقائی دباؤں نے نروں کو بھی ایک خاص قسم کی حکمت عملی اپنانے پر مجبور کیا ہے۔ اور یہاں ہم مردوں کی حکمت عملی اور مقدار یعنی کوانٹٹی کی بات کرتے ہیں۔ جی، چونکہ نر حیاتیاتی طور پر تولید میں بہت کم توانائی خرچ کرتے ہیں، اس لیے ارتقاء نے انہیں معیار کے بجائے زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کی تلاش یعنی مقدار کی طرف دھکیلا ہے۔ اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا، تو یہ رویہ انتہائی واضح نظر آتا ہے۔ مطلب کتاب میں تاریخی مثالیں دی گئی ہیں قدیم سلطنتوں کی، جیسے کہ انکا اور داہومی سلطنت۔ وہاں طاقتور اور امیر مردوں کے پاس بہت بڑے حرم ہوتے تھے، سینکڑوں عورتیں ہوتی تھیں۔ اور یہ صرف عیاشی نہیں تھی، یہ جنیاتی اجارہ داری کی ایک انتہائی شکل تھی۔ بالکل، تاریخی طور پر طاقت ایک زبردست محرک رہی ہے، جسے آپ ایک قسم کا ایفروڈیزیا کہہ سکتے ہیں، اور انتہائی کثرت ازدواج پر مبنی معاشرہ دراصل چند طاقتور مردوں کی فتح کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ باقی کم رتبہ مردوں کی محرومی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ جب ایک طاقتور مرد ہزاروں عورتوں پر اجارہ داری قائم کر لے تو سینکڑوں غریب مردوں کو زندگی بھر کوئی ساتھی نہیں مل پاتا۔ صحیح، لیکن اس میں عورتوں کی مرضی کا کیا عمل دخل ہے؟
کیا وہ صرف طاقت کے زور پر ہوتا تھا؟ نہیں، یہیں پر ایک اور نظریہ آتا ہے جسے پولیجائنی تھریش ہولڈ کہتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات عورتوں کا انتخاب وسائل سے متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا واضح کریں۔ دیکھیں، جدید دور کے معاشی تفاوت سے بھی اسے جوڑ سکتے ہیں۔ فرض کریں وسائل کی غیر مساوی تقسیم ہے۔ ایک عورت کے لیے ارتقائی طور پر کیا بہتر ہے؟ کیا وہ کسی غریب یکزوجی مرد کے ساتھ رہے جہاں وسائل کی شدید کمی ہو، یا وہ کسی امیر شخص کی کئی شراکت داروں میں سے ایک بن جائے جہاں وسائل کا ایک چھوٹا حصہ بھی اس غریب مرد کے کل وسائل سے زیادہ ہو؟ تو وسائل کی دستیابی کے باعث ایک عورت غریب مرد کے بجائے امیر مرد کی شراکت داری کو بھی ترجیح دے سکتی ہے۔ یہ پولیگائنی تھریشولڈ ہے۔ بالکل، اور یہ ہم آج کے دور میں بھی کہیں نہ کہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی مردوں کی بات، لیکن چیپٹر 7 میں کتاب مونوگمی یعنی یکزوجیت اور عورتوں کی فطرت کی طرف آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مردوں کی حکمت عملی مقدار پر ہے، تو عورتوں کی حکمت عملی عموماً معیار اور استحکام پر کیوں مرکوز ہوتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ خود انسانی بچے کی حیاتیاتی کمزوری ہے۔ انسان کا بچہ جانوروں کے مقابلے میں انتہائی بے بس پیدا ہوتا ہے۔ اسے سالوں تک دیکھ بھال، تحفظ اور خوراک چاہیے ہوتی ہے، جو کہ ایک اکیلی ماں کے لیے بہت مشکل ہے۔ انتہائی مشکل۔ اس لیے عورتوں کی ارتقائی حکمت عملی ہمیشہ ایک ایسے مستحکم ساتھی کی تلاش رہی ہے جو وسائل لائے اور بچوں کی پرورش کے لیے استحکام دے سکے۔ یہ تو بالکل سیدھی بات ہے، لیکن کتاب میں ایک اور بہت ہی پیچیدہ پہلو بھی ہے، بے وفائی یا انفیڈیلٹی کے ارتقائی پہلو۔ جی، اور ہمیں یہاں یہ واضح کرنا چاہیے کہ ہم کسی اخلاقی بحث میں نہیں پڑھ رہے، ہم جدید مطالعات کا حوالہ دے رہے ہیں جو ارتقائی نقطہ نظر سے کیے گئے ہیں۔ بالکل، ہم اس میں کوئی سائیڈ نہیں لے رہے، صرف سائنسی حقائق بیان کر رہے ہیں۔ تو ارتقائی نقطہ نظر سے شادی شدہ عورتیں کبھی کبھار ایک پیچیدہ دوہری حکمت عملی یعنی ڈیول میٹنگ اسٹریٹجی اپناتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ بچوں کی پرورش اور سماجی تحفظ کے لیے تو یکزوجیت پر قائم رہتی ہیں، ایک قابل بھروسہ ساتھی کے ساتھ، لیکن بہترین جینیاتی مواد یا گڈ جینز کے حصول کے لیے بعض اوقات پرکشش یا اعلیٰ رتبے والے مردوں کے ساتھ خفیہ رابطے کی طرف مائل ہو سکتی ہیں۔ یعنی وسائل ایک طرف سے اور بہترین جینز دوسری طرف سے؟ بالکل، یہ ارتقائی نقطۂ نظر ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمیں پرندوں اور جانوروں کی دنیا سے بھی ملتی ہیں نا، جیسے نر پرائمیٹس میں بچوں کا قتل یا انفینٹیسائیڈ۔ او ہاں، جب نیا طاقتور نر قبیلے پر قبضہ کرتا ہے تو وہ اکثر پچھلے نر کے بچوں کو مار دیتا ہے تاکہ مادائیں دوبارہ حملہ ہو سکیں۔ یہ تو بہت ظالمانہ ہے۔ ظالمانہ، لیکن اس سے بچنے کے لیے ماداؤں نے ایک توڑ نکالا ہے۔ وہ بعض اوقات اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک سے زیادہ نروں کے ساتھ ملن کا یا وفاداری کا تاثر دیتی ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے پیٹرنٹی یعنی ولدیت کنفیوز ہو جاتی ہے۔ کئی نروں کو لگتا ہے کہ شاید بچہ ان کا ہے، تو وہ بچے کو مارنے کے بجائے اس کی جان محفوظ رکھتے ہیں۔ کمال کی حکمت عملی ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم انسان بالکل ان ارتقائی اور حیاتی زنجیروں کے غلام ہیں؟ کیا ہم معاشرے کو بدل کر ان جبلتوں کو نہیں بدل سکتے؟ اور یہاں کتاب کبوتس تجربے کا ذکر کرتی ہے۔ جی، دی کبوتس ایکسپیریمنٹ، یہ بہت ہی چشم کشا تاریخی تجربہ تھا۔ اسرائیل میں کچھ ایسی کمیونٹیز بنائی گئیں جہاں صنفی کرداروں کو یعنی مرد اور عورت کے کردار کو مکمل برابر کرنے کی کوشش کی گئی۔ مطلب کام کی تقسیم ختم، بچوں کی پرورش اجتماعی کر دی گئی تاکہ عورتیں روایتی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائیں۔ بالکل، بچوں کو چلڈرن ہاؤسز میں پالا جانے لگا، لیکن نتائج حیران کن تھے۔ کوئی سماجی دباؤ نہ ہونے کے باوجود دوسری اور تیسری نسل میں روایتی ارتقائی صنفی کردار ابھر کر سامنے آ گئے۔ یعنی عورتوں نے قدرتی طور پر اس بات پر اصرار کیا کہ ان کے بچے ان کے ساتھ رہیں، وہ پرورش کی طرف زیادہ مائل ہوئیں۔ جی، اور مرد خود بخود مسابقت، قیادت اور حکمت عملی کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس تجربے نے دکھایا کہ سماجی سطح پر ہم جو بھی کر لیں، ہماری جینیاتی سطح کی جو پروگرامنگ ہے وہ اپنا راستہ نکال لیتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تمام کتابی حوالوں اور نظریات کا جو ایک جامع نچوڑ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہمیں گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ جب ہم جانوروں کی دنیا اور انسانی تاریخ کے ان حیرت انگیز ارتقائی نمونوں کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے،
آج کے اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں ہم اپنے رشتوں اور محبت کے فیصلوں میں کتنے آزاد ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنی مرضی سے انتخاب کر رہے ہیں یا ہمارے قدیم جینز آج بھی پس پردہ ہماری زندگیوں کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ جی واقعی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم دماغ، ذہانت اور خوبصورتی کے سائنسی راز جانیں گے۔ ویلکم ٹو بائیو پلس۔ یہ ہمارا آخری حصہ ہے جہاں ہم انسانی ذہانت اور دماغ کے ارتقاء کو سمجھیں گے۔ اور یہ واقعی ایک بہت ہی زبردست موڑ ہے ہماری ساری بحث کا۔ بالکل، اور اعلان کر دوں کہ یہ پارٹ 6 ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست کا بنیادی مقصد میٹ رڈلی کی مشہور کتاب دی ریڈ کوئین کے آخری 3 ابواب کا مکمل اور گہرا نچوڑ پیش کرنا ہے۔ جی، اصل میں پچھلے حصوں میں ہم نے ارتقاء اور جینیات پر کافی بات کی تھی، لیکن آج کا موضوع سیدھا انسانی ذہن کی گہرائیوں میں اترنے کے بارے میں ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع اور نوٹس ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ابواب کا احاطہ کرتے ہیں۔ چیپٹر 8 ہے سیکسنگ دا مائنڈ، پھر چیپٹر 9 ہے دی یوزز آف بیوٹی، اور آخری ہے چیپٹر 10 دی انٹلیکچوئل چیس گیم۔ اگر اس مواد کا بغور جائزہ لیا جائے تو آج کا تجزیہ مکمل طور پر ارتقاء کی اینک سے انسان کو سمجھنے پر مبنی ہے۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ مرد اور عورت کے دماغ مختلف کیوں ہیں۔ بالکل، اور خوبصورتی کے معیارات جنہیں ہم عموماً محض ایک سطحی چیز سمجھتے ہیں، ان کا حیاتیاتی مقصد کیا ہے، اور سب سے اہم بات کہ انسان کا دماغ اتنا غیر معمولی طور پر بڑا اور ذہین کیوں ہوا۔ یہ تمام پہلو دراصل سماجی اور جنسی وجوہات کے گرد گھومتے ہیں، اور یہ معلومات ہمارے سننے والوں کے لیے اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ یہ بتاتی ہیں کہ انسان آج جو کچھ بھی ہے، اس کے رویے اور پسند ناپسند کے پیچھے لاکھوں سال کا ایک طویل ارتقائی سفر ہے۔ صحیح بات ہے۔ اکثر ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمارے فیصلے خالصتاً آزاد مرضی کا نتیجہ ہیں، لیکن ارتقاء نے ہمارے دماغ کی وائرنگ میں بہت کچھ پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ تو اس سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے موضوع یعنی سیکسنگ دا مائنڈ کی طرف آتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ کتاب کے نوٹس میں اس پر کافی تفصیل ہے کہ معاشرے میں مرد اور عورت کے کردار کا فرق کیا واقعی صرف سماجی تربیت کا نتیجہ ہے یا اس کی جڑیں بائیولوجی میں ہے۔ دیکھیے، نوٹس اس حوالے سے ایک بہت واضح ارتقائی نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم انسان کے شکاری دور یعنی ہنٹر گیدرر دور کا مشاہدہ کریں تو مردوں کا بنیادی کردار شکار کرنا تھا، یعنی دور دراز علاقوں تک جانا اور راستوں کو یاد رکھنا۔ بالکل، اور کسی متحرک ہدف کا پیچھا کرنا۔ ارتقاء نے اس مخصوص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے دماغ کو سمتوں کو سمجھنے، جسے اسپیشل ٹاسک کہا جاتا ہے، اور چیزوں کو ذہن میں گھمانے یعنی مینٹل روٹیشن میں زیادہ مہارت دی۔ صحیح۔ اور دوسری طرف عورتوں کا کردار؟ عورتوں کا بنیادی کردار خوراک اکٹھا کرنا یعنی گیدرنگ، بچوں کی دیکھ بھال اور قبیلے کے اندر موجود پیچیدہ سماجی رشتوں کو سنبھالنا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دماغ میں سماجی مہارتوں اور بول چال یعنی وربل ٹاسک کے حصے زیادہ بہتر طور پر تیار ہوئے۔ لیکن ایک سیکنڈ، ذرا رکیں۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مرد اور عورت کے دماغ حیاتیاتی طور پر مختلف ہیں تو کیا یہ خطرناک بات نہیں؟ آپ کا اشارہ عدم مساوات کی طرف ہے؟ ہاں بالکل۔ کیا اس سے ان پرانے اور فرسودہ خیالات کو جواز نہیں مل جاتا کہ کوئی ایک صنف کسی خاص کام کے لیے بہتر ہے اور دوسری نہیں؟ یہ تو سیدھا انیکوالٹی کی طرف لے جانے والی بحث لگتی ہے۔ یہ ایک انتہائی جائز سوال ہے، لیکن ارتقائی سائنس کا مقصد برتری یا کمتری ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ فرق کا مطلب عدم مساوات نہیں ہے۔ دونوں کے پاس بقا کے لیے الگ اوزار ہیں۔ جی، ارتقاء نے محض بقا کے لیے مختلف اوزار فراہم کیے ہیں۔ مزید یہ کہ یہاں نیچر بمقابلہ نرچر یعنی جینیات اور سماجی تربیت کی بحث کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ اس حوالے سے نوٹس میں بیلڈوین ایفیکٹ کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں، میں نے نوٹس میں یہ بیلڈوین ایفیکٹ کی اصطلاح دیکھی تھی، لیکن یہ تھوڑی ٹیکنیکل لگی۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسے اس طرح سمجھیں کہ جینیات ہمیں کسی بھی کام کو سیکھنے کی ایک ابتدائی صلاحیت یا رجحان فراہم کرتی ہے۔
لیکن اس صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے سماجی ماحول کا ہونا لازمی ہے۔ یعنی جیسے زبان سیکھنا؟ بالکل، بہترین مثال ہے۔ انسانوں میں زبان سیکھنے کی حیاتیاتی صلاحیت موجود ہے، لیکن کون سی زبان بولی جائے گی یہ مکمل طور پر سماجی تربیت اور ماحول طے کرتا ہے۔ تو حیاتیات ایک بنیاد فراہم کرتی ہے اور سماجی تربیت اس بنیاد پر پوری عمارت کھڑی کرتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، یہ دونوں مل کر ایک انسان کی مکمل شخصیت تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت متوازن نظریہ ہے، یعنی ہم صرف جینز کے غلام نہیں ہیں، ماحول کا بھی پورا دخل ہے۔ اچھا، اسی باب کے نوٹس میں ایک اور بڑی عجیب سی چیز کا ذکر ہے، وولز کی مثال۔ جی، یہ ایک قسم کی چوہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چوہے کی خاندانی زندگی کا انسانی دماغ کے ارتقاء سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دراصل یہ مثال ارتقائی دباؤ کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ میڈو وولز کی ایک قسم ہوتی ہے جو ایک سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جسے پولیگیمس طرز زندگی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس طرز زندگی میں نر وولف کو ماداؤں کی تلاش میں ایک بہت وسیع علاقے میں گھومنا پڑتا ہے۔ ارتقاء نے اس مہم جوئی میں اس کی مدد کرنے کے لیے نر کے دماغ کا ایک خاص حصہ، جسے ہپو کیمپس کہتے ہیں، وہ مادہ کی نسبت کافی بڑا کر دیا ہے۔ اور دماغ کا یہ حصہ سمتوں اور راستوں کو یاد رکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بالکل درست۔ اور اس کے برعکس وولفز کے ایک اور قسم جو مونوگیمس ہوتی ہے، یعنی ایک ہی ساتھی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، ان میں نر اور مادہ کے ہپوکیمپس کا سائز بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی دور دراز بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کمال ہے۔ جی، یعنی افزائش نسل کی حکمت عملی براہ راست دماغ کے حجم اور ساخت کو تبدیل کر رہی ہے۔ لیکن انسانوں میں یہ حیاتیاتی فرق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ سب پیدائش سے پہلے ہی دماغ میں فیڈ کر دیا جاتا ہے؟ اس تفریق کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہارمونز کا ہے، خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون کا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں نشو و نما پا رہا ہوتا ہے تو ہارمونز کی ایک مخصوص مقدار دماغ کی بنیادی وائرنگ کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر جب بلوغت کا وقت آتا ہے تو ہارمونز کا ایک اور سیلاب آتا ہے؟ جی بالکل، جو ان ارتقائی خصوصیات کو مزید پختہ کر دیتا ہے۔ یہی کیمیائی تبدیلیاں رویوں جیسے کہ جارحیت یا دیکھ بھال کرنے کی جبلت کو ابھارتی ہیں۔ یہ تو ہوئی دماغ کی ساخت کی بات۔ اب ذرا موضوع کا رخ بدلتے ہیں اور دوسرے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، دی یوزز آف بیوٹی۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ چیپٹر ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ خوبصورتی تو بس دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ ایک انسان کو جو چہرہ خوبصورت لگتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کو بھی لگے۔ صحیح۔ تو کیا خوبصورتی واقعی اتنی ہی موضوعی یا سبجیکٹو چیز ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی ارتقائی سائنس کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، عام تاثر یہی ہے کہ خوبصورتی محض ایک ثقافتی یا ذاتی پسند کا نام ہے، لیکن میٹ رڈلی کی کتاب اس تصور کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ اچھا، جی، سائنس کی نظر میں خوبصورتی دراصل صحت، جوانی اور بہترین جینیات کا ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ اشتہار، یہ زبردست لفظ استعمال کیا آپ نے۔ بالکل، جب کسی چہرے میں ہم آہنگی یعنی فیشل سیمیٹری نظر آتی ہے یا جوانی کی علامات واضح ہوتی ہیں تو دیکھنے والے کا ارتقائی دماغ لاشعوری طور پر ایک پیغام وصول کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اس فرد کا مدافعتی نظام مضبوط ہے، اسے نشو و نما کے دوران کسی بڑی بیماری یا پیراسائٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور یہ افزائش نسل کے لیے ایک انتہائی شاندار اور صحت مند انتخاب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شعوری طور پر کسی کے نقوش کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا لاشعور دراصل اس کے جینز کی کوالٹی چیک کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن اگر اس ارتقائی پیمانے کو آج کے جدید دور پر لاگو کیا جائے تو صورتحال کافی خوفناک معلوم ہوتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا فلٹرز، کاسمیٹک سرجریز اور بیوٹی انڈسٹری نے جو معیارات قائم کر دیے ہیں وہ تو قدرتی طور پر ناممکن ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس سے تو لوگوں میں شدید احساس کمتری اور عدم اطمینان پیدا ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اصل میں ہمارا ارتقائی نظام لاکھوں سال پرانا ہے، وہ ان جدید ٹیکنالوجیز اور فوٹو شاپ کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا تھا۔
یعنی وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جی بالکل. آج کا دماغ ان مصنوعی طور پر تخلیق کردہ کامل چہروں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید بہترین جینیات کا معیار یہی ہے، اور جب انسان خود کو آئینے میں دیکھتا ہے تو وہ ارتقالی تقاضے پورے نہ ہونے پر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ واقعی ایک المیہ ہے۔ خیر، اسی باب کے نوٹس میں ایک اور موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عموماً کافی حساس سمجھا جاتا ہے: جنسی ترجیحات یا سیکشل پریفرنسز کی جینیات۔ جی وہاں ٹوین سٹڈیز کا ذکر ہے. بالکل، جڑواں بچوں پر کی گئی تحقیقات۔ اس بارے میں کتاب کا کیا موقف ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے کتاب نے بہت موزونی اور امپارشل انداز میں پیش کیا ہے. اگر کسی بھی سماجی یا سیاسی بحث سے بالاتر ہو کر صرف حیاتیاتی حقائق کو دیکھا جائے تو نوٹس بتاتے ہیں کہ جڑواں بچوں پر ہونے والی طویل تحقیقات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جنسی رجحانات میں جینیات کا کردار موجود ہو سکتا ہے، جسے عام زبان میں گے جین کے نظریے سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ جی. ارتقائی بائیولوجی کے نزدیک جنسی ترجیحات مکمل طور پر کوئی سماجی انتخاب یا چوائس نہیں ہوتی جنہیں انسان اپنی مرضی سے بدل سکے، بلکہ ان کی کچھ جڑیں پیدائشی اور حیاتیاتی سطح پر بھی موجود ہوتی ہیں. بائیولوجی اسے قدرتی تنوع کا ایک حصہ مانتی ہے. یہ چیزیں ہمیں انسانی فطرت کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ویسے اسی چیپٹر میں خاندانی رشتوں کے حوالے سے بھی ایک زبردست بحث موجود ہے: سگمنڈ فرائیڈ کا نظریہ بمقابلہ ویسٹ مارک ایفیکٹ۔ اوہ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. فرائیڈ نے تو کہا تھا کہ انسان کے اندر محرم رشتوں کے لیے یعنی انسیسٹ کے لیے دبی ہوئی لاشعوری خواہشات ہوتی ہیں جن پر معاشرہ زبردستی پابندی لگاتا ہے۔ لیکن فرائیڈ کا یہ نظریہ ارتقائی سائنس کی روح سے بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے. کتاب میں ایڈورڈ ویسٹرمارک کی تحقیق کو اس کا ٹھوس جواب قرار دیا گیا ہے. ویسٹرمارک کا اصول کیا کہتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ خونی رشتوں سے کراہت کسی سماجی قانون کے زبردستی دبانے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خالصتاً ارتقائی میکانزم ہے. اس کی وجہ بہت سادہ ہے. اگر قریبی خونی رشتہ داروں کے درمیان افزائش نسل ہو تو خطرناک جینیٹک بیماریوں کے سامنے آنے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس خطرے سے بچانے کے لیے ارتقاء نے انسان کے دماغ میں خودکار نظام بنا دیا۔ بالکل. لیکن یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب کیا دماغ کو کسی طرح خون کے رشتے کی پہچان ہو جاتی ہے؟ کوئی کیمیکل سگنل ہوتا ہے؟ ابتدائی چند سالوں میں ایک ساتھ ایک ہی گھر یا ماحول میں پلے بڑھے ہیں وہ غالباً بہن بھائی ہی ہوں گے. اچھا، اس لیے دماغ ان کے درمیان کسی بھی قسم کی جنسی کشش کو حیاتیاتی طور پر ختم کر دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال کبوت سسٹم میں دیکھی گئی ہے. یہ کبوت سسٹم کیا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو تھا نوٹس میں۔ یہ کمیونٹی فارمز ہوتے تھے جہاں بچوں کو ان کے والدین کے بجائے ایک مشترکہ ماحول میں دوسرے تمام بچوں کے ساتھ پالا جاتا تھا. جب یہ بچے بڑے ہوئے تو ان میں آپس میں شادیاں کرنے کا رجحان تقریباً 0 تھا، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا. کمال ہے۔ لیکن ان کے ارتقائی دماغ نے ساتھ پلنے بڑھنے کی وجہ سے انہیں بہن بھائی سمجھ لیا تھا. یہ تو ارتقاء کی ایک زبردست ہیکنگ کی مثال ہے۔ مطلب دماغ نے قربت کو ہی رشتے کا پیمانہ بنا لیا۔ چلیں اب اس تجزیے کے سب سے سنسنی خیز اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، چیپٹر 10 دی انٹلیکچوئل چیس گیم۔ یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ میرا بھی۔ یہ موضوع مجھے سب سے زیادہ پراسرار لگا۔ انسان کا دماغ اس کے جسم کی کل توانائی کا تقریباً 18 سے 20% تک خرچ کرتا ہے، جبکہ وزن کے لحاظ سے یہ جسم کا صرف 2% ہے۔ ایک عام اصول ہے ارتقاء کا کہ وہ کوئی بھی اتنی مہنگی چیز بلا وجہ نہیں بناتا۔ بالکل صحیح۔ نوٹس میں ایک قدیم جد امجد لوسی کا ذکر ہے جو لاکھوں سال پہلے تھی۔ لوسی کا دماغ تو صرف ایک چمپینزی جتنا تھا، تو پھر اچانک انسانوں کو اتنے بڑے اور مہنگے دماغ کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ ارتقائی بائیولوجی کا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک اتنا مہنگا عضو جس کو چلانے کے لیے اتنی زیادہ کیلوریز درکار ہوں، وہ تبھی وجود میں آ سکتا ہے جب اس کا کوئی انتہائی غیر معمولی فائدہ ہو۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ شاید انسان نے آگ جلانا سیکھ لی تھی یا پھر پتھر کے اوزار بنانا شروع کر دیے تھے، اور اسی لیے اسے ایک بڑے دماغ کی ضرورت پڑی تاکہ وہ زیادہ بہتر ہتھیار بنا سکے۔ کیا یہی وجہ نہیں ہے؟
کتاب کی روح سے یہ روایتی وضاحت کافی کمزور ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اوزار تو بہت چھوٹے دماغ والے جانور یا پرندے بھی بنا لیتے ہیں، اس کے لیے اتنے بڑے دماغ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس معمے کو حل کرنے کے لیے نوٹس میں